بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اسلامک گولڈن ایج جو کہ 8ویں صدی عیسوی سے لے کے پھر 13ویں صدی عیسوی تک رہی، اس کو زوال کیوں ہوا، یعنی وہ زوال پذیر کیوں ہوئی، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے بالکل۔ اور ملک کے جو علمی ادبی حلقے ہیں اس پہ یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ہم اپنا جو شاندار ماضی تھا اس کو چھوڑ دیا ہم نے۔ یعنی یہی وہ دور تھا جس میں پھر کندی، فارابی اور خوارزمی اور جیسے بڑے نام جو ہیں وہ پیدا ہوئے، جنہوں نے پھر سائنٹیفک ڈسکوریز کو ایک نئی جہت پر جو ہے آگے بڑھایا۔ پوری دنیا کا جو نالج ہے اس کو جمع کیا گیا بغداد کے اندر، اور اس کا جو سینٹرل پوائنٹ تھا جہاں پہ یہ سارا نالج آ کے جمع ہو رہا تھا، یہ ہاؤس آف وزڈم تھا، بیت الحکمہ، جو کہ ہارون الرشید نے اسٹیبلش کیا تھا۔ اور اس میں کمال یہ تھا کہ اس میں تمام دنیا کے جو اہل علم تھے وہ یہاں پہ جمع ہو گئے تھے، ریگارڈلیس کہ ان کا مذہب کیا ہے، ریگارڈلیس کہ ان کی ریس کیا ہے، ان کا کلر کیا ہے، سب کو جو ہے ویلکم کیا جاتا تھا، سب وہاں پہ آتے تھے۔ اور دنیا جہان کا نالج، چاہے وہ قدیم جو ہے یونانی نالج تھا، چاہے وہ ہندوستان کا نالج تھا، یا دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی باڈی آف نالج ایگزسٹ کرتی تھی، تو ان سب کو جو ہے ان لوگوں نے یہاں پہ جمع کیا، اور اس کی پھر عربک ٹرانسلیشن ہوتی تھی، اور پھر جو بھی وہاں پہ اسکالرس تھے اس پہ غور و فکر کرتے تھے اور نئی ڈسکوریز کرتے تھے۔ تو یہ وہ گولڈن ایج ہے جو سمجھ لیں کہ 8ویں صدی سے لے کے پھر جو 13ویں صدی کا زمانہ ہے، اس دوران جو ہے امت مسلمہ میں اس کا زمانہ بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ زوال پذیر ہوئی۔ اور اس کے کیا ریزنز ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیں پہلے یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ کوئی بھی اتنا بڑا ہسٹوریکل ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، بہت سے عوامل ہوتے ہیں، یہ ایک کمپلیکس فینومینن ہوتا ہے۔ یہ پتہ اسلامک امپائر جو ہے اس کا رائز اینڈ فال جو ہے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جسے آپ بس سپرفیشلی دیکھ لیں، اس کو گہرائی سے جو ہے آپ کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے اندر بہت سے فیکٹرز آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے اپنا رول ادا کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ وہ فیکٹرز کو جو ہے ذرا مد نظر رکھیں تو ہمیں سامنے نظر آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو فیکٹر جس کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہوئے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیریڈ آف ٹائم جو ہے امت مسلمہ کے اندر کچھ ایسی ڈیوائڈز پیدا ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے آپس میں پھر تلواریں بھی چلیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوئیں، جس کی وجہ سے مسلمان کمزور ہوئے۔ ایک ڈیوائڈ تو بالکل آغاز میں ہی ہو گئی تھی، وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی ڈیوائڈ تھی۔ بعد میں اسی کی کوک سے پھر جو ہے شیعہ سنی ڈیوائڈ نے جنم لیا، اور وہ ڈیوائڈ آج تک جو ہے جاری ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ اس نے امت مسلمہ کو کتنا نقصان پہنچایا، تو یہ بھی ایک بڑا ریزن تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ڈیوائڈ جو کہ خلافت بنو عباس کے زمانے میں شروع ہوئی، وہ تھی عرب اور عجم کی ڈیوائڈ۔ یعنی خاص طور پہ جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز آپ کو نظر آتے ہیں جو اس دوران جنہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے، تو زیادہ تر وہ عجمی تھے، وہ عرب اوریجن کے نہیں تھے۔ لیکن بعد میں جو ہے یہ ڈیوائڈ بھی کریٹ ہوئی، اور جس کی وجہ سے پھر بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ یعنی اسے دیکھ لیں کہ برمکی خاندان بہت ہی انفلوئنشل خاندان تھا، اور جو صحیح معنوں میں جو ہے ہارون رشید کی جو خلافت تھی یا جو بھی حکومت تھی اس کو چلا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی جو ہے ان کے اختلافات ہوئے، اور اسی بیس پہ ہوئے کہ یہ اجمی ہیں اور ہم عرب بھی ہیں، ہم عرب اوریجن سے ہمارا تعلق ہے۔ تو ان ڈیوائڈز کی وجہ سے جو ہے امت مسلمہ کا جو سینٹر تھا وہ ویک ہوتا چلا گیا، اور آپس میں جو بھی چپکلشیں تھیں وہ پھر بڑھتی چلی گئیں، اور یہاں تک کہ ہم زوال سے دوچار ہوئے۔ تو ایک تو یہ بڑا ریزن ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ دوسرا بڑا ریزن جو ہے ہمارے سامنے نظر آتا ہے وہ ایک اکنامک ڈکلائن کا ایشو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1492 میں جب کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد واسکو ڈی گاما نے وہ جو کیپ آف گڈ ہوپ جو ہے اسے دریافت کر لیا، تو آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹس جو ہیں وہ کھل گئے، اور جو قدیم جو ٹریڈ روٹس جنہیں سلک روٹس کہا جاتا تھا، جو کہ زیادہ تر امت مسلمہ کے کنٹرول میں تھے، ان پر سے ٹریڈ جو تھی وہ ڈائیورٹ ہوگی ان نئے روٹس کی طرف، جس کی وجہ سے جو ریونیو اسلامک اسٹیٹ کے پاس آتا تھا وہ اب آنا بند ہو گیا۔ اور ظاہری بات ہے جب بھی آپ کے پاس
پیسے ہوں گے تبھی آپ ریسرچ بھی کروا سکتے ہیں، تبھی آپ بہترین دنیا کے ذہنوں کو وہاں جمع کر سکتے ہیں، جیسا کہ وہاں پہ کیا جاتا تھا. یعنی وہاں پہ ٹھیک ہے انٹینٹ بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس صرف پیسے ہوں تو اس سے یہ ساری ڈسکوریز نہیں ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا انٹینٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس پیسے سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. لیکن پیسہ بہرحال میٹر کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہاؤس آف وزڈم وہاں پہ اسٹیبلش ہوا تھا تو جو کتاب ٹرانسلیٹ کرنے والے تھے ان کی سب سے زیادہ سیلری تھی، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بڑی بڑی کتب تھیں ان کی ٹرانسلیشن کا جو معاوضہ تھا وہ ان کے ویٹ کو گولڈ میں تول کے دیا جاتا تھا. تو یہ سارے پیسے بہرحال کہیں سے تو آ رہے تھے، اور اس کا جو بڑا سورس آف ریونیو تھا وہی انہی جو سلک روٹس کے اوپر جو ٹیکس لگاتی تھیں امت مسلمہ کی جو حکومتیں تھیں، اس سے وہ پیسہ وہاں پہ آتا تھا، جمع ہوتا تھا. وہ آنا پھر بند ہو گیا، کم ہو گیا، جس کی وجہ سے پھر جو ہے ڈکلائن ہوا. تو ایک اکنامک ریزن بھی ہمیں واضح نظر آتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت بڑا ریزن جو کہ اکثر جو ہے ہسٹورینز کوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل انویژنس، انہوں نے جو ہے امت مسلمہ کی بنیادوں کو ہلایا. اس میں جو ہے ایک تو کروسیڈز کا معاملہ تھا، وہ چلا، اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے امت مسلمہ کو کمزور کیا وہ ہم سب جانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر منگولز کی جو انویژن تھی، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ منگولز ہی تھے جنہوں نے پھر خلافت بنو عباس کا خاتمہ کر دیا 1258 میں، 1258 عیسوی میں. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو بغداد ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کی جو لائبریریز تھیں ان میں جو پڑا ہوا علمی مواد تھا اس کو اتنا زیادہ بہایا گیا کہ وہ جو دریا تھا وہ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا. تو بہرحال یہ سارے حقائق بھی ہمارے سامنے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصے بعد 1492 میں پھر جو ہے کرسچن ریکنکوسٹا ہوتا ہے، یعنی جو مسلمانوں کا دوسرا بڑا سینٹر تھا اندلوسیا، وہاں بھی مسلمانوں کا جو ہے قتل عام ہوتا ہے اور وہاں سے بھی مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو انویژنس تھیں جو باہر سے ہوئیں، جس کی وجہ سے جو مسلمانوں کے جو علم کے سینٹرز تھے وہ تباہ ہو گئے، وہاں سے پھر جو ہے امت مسلمہ ریکور نہیں کر پائی، اور یہی ریزن بنا فال آف گولڈن ایج آف اسلام کا. تو یہ بالکل جو ہے واضح ہے. اچھا، ایک ریزن جو خاص طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کی حقیقت کو ہم ذرا آپ زیادہ تھورلی انالائز کریں گے، وہ جو ہے بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ امام غزالی کا انفلوئنس ہے اس کے اوپر. یعنی امام غزالی از ریسپانسبل فار دس، کہ انہوں نے جو ہے جب جو بھی فلاسفرز تھے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور تحابت فلاسفہ کتاب لکھی جس میں ابن سینا جیسے فلاسفر جو تھے ان کے نظریات کا رد کیا. تو اور ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان نظریات کا رد کیا بلکہ جو صوفیزم ہے اس کی ٹریڈیشن کو انڈورس کیا. تو اس سے ایک نیا ٹرینڈ جو ہے امت مسلمہ میں شروع ہوا کہ صوفیزم کو فروغ حاصل ہوا، اور جو بھی فلاسفرز تھے یا فلاسفی اور اس سے متعلق جو علوم تھے ان کو ڈسکریج کیا جانے لگا. تو امام غزالی از ریسپانسبل فار دس. تو یہ اکثر جو ویسٹرن اسکالرشپ ہے ان کے ہاں تو یہ اکثر یہ بات آتی ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی جو سیکولرز اور لبرلز ہیں وہ اکثر جو ہے امام غزالی پہ یہ سارا الزام جو ہے وہ تھوپتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اور پھر دوسرا جو فیکٹر تھا وہ جو خاص طور پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے ریسنٹ ٹائمز کے اندر، کہ جو معتزلائٹس تھے، یعنی معتزلہ جو تھے ان کو جو ہے ان کو زوال آ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نظریات کو جو ہے رد کیا گیا اور ان پہ کفر کے فتوے لگے، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ ایسی سوچ رکھتے تھے کہ انٹلیکٹ کو جو ہے الٹیمیٹ حیثیت حاصل ہے، انٹلیکٹ کی بیس پہ ہی ہر مسئلے کو ہم سمجھیں گے، اگر وہ نہیں سمجھ میں آتا تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو وہ کیونکہ ایک ریشنل تھنکرز تھے اور ان کو پھر بعد میں اپنا کام نہیں کرنے دیا گیا اور ان کو امت مسلمہ سے ایک طرح سے خارج کر دیا گیا. تو اس وجہ سے بھی جو ہے زوال شروع ہوا اور ہم نے سوچنا چھوڑ دیا. امت مسلمہ کے اندر نئے ٹرینڈز جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، جس میں سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش وہ ختم ہو گئی، اور اس کے برعکس صوفیزم کو فروغ حاصل ہوا جس کے اندر سوچنا سمجھنا تو ہے نہیں، وہ تو ٹوٹلی جو ہے وہ اسپریچول ایکسپیرینس کے اوپر بیس کرتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے جو کوٹ کیا جاتا ہے. تو خیر اس کو ہم ذرا انالائز کرتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے. اس سے پہلے ایک پوائنٹ بس ہم واضح کرتے چلیں کہ یہ ایک جو متھ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ 13ویں صدی کے بعد یا 14ویں صدی کے بعد جو ہے مسلمانوں کی گولڈن ایج ختم ہو گئی تھی، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. یعنی یہ بس کچھ ویسٹرن اسکالرز نے اسے کوٹ کیا اور بعد میں بس یہ چیز کوٹ ہوتی چلی گئی، لیکن اب جو جدید ریسرچ ہمارے سامنے آئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ 16 سینچری تک بھی یعنی یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا. پھر 17 سینچری میں کہیں جا کے جو ہے یہ زوال کا معاملہ ہوا ہے. اور اس حوالے سے 2 اسکالرز ہیں جو خاص طور پہ جن کو ہمیں
دیکھنا چاہیے. ایک جارج سلیبا ہیں, یہ امریکن ہسٹورین ہیں, پروفیسر آف عربک ہیں, اور اسلامک سائنس خاص طور پہ, اور اسلامک سائنس اور اس کی ہسٹری یہ ان کا موضوع ہے. یہ کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک کے اندر جو ہے پروفیسر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ آف مڈل ایسٹرن اینڈ ساؤتھ ایشین اور افریقن اسٹڈیز ہے اس کے اندر بھی یہ رہے. تو بہرحال ان کا کام اس حوالے سے بہت زبردست ہے. اور دوسری جو شخص اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ جمیل راغب ہیں. پروفیسر جمیل راغب جو ہیں وہ میگل یونیورسٹی کے اندر ہیں, اور ان کی بھی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اسی والے سے ہیں کہ اسلامک سائنس اور اس کی ہسٹری کیا ہے. تو ان دونوں نے جو کام کیا ہے اس سے اب پورے ویسٹ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ بات غلط تھی کہ وہ جو کہتے تھے کہ 13 سینچری میں جو ہے گولڈن ایج ختم ہو گئی تھی, اور نئی ڈسکوریز کرنا اور نئے بریک تھروز کرنا جو ہے مسلمانوں نے چھوڑ دیا تھا. لیکن ایسی بات نہیں ہے. 16 سینچری تک یہ مسئلہ بہرحال آگے بڑھا ہے. اس کے بعد پھر زوال سے دو چار ہوا ہے. تو ایک تو یہ جو مفروضہ ہے اس کو ہم کریکٹ کر لیں. اب ہم آتے ہیں امام غزالی کی طرف. تو امام غزالی کے اوپر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے, اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی کے بعد پھر جو اسکولز آف تھاٹ جو ہے جنہوں نے بہت پذیرائی حاصل کی, اس میں اشعری اسکول آف تھاٹ اور پھر ماتریدی جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے اوپر بھی تنقید کی جاتی ہے کہ ان کے ہاں بھی کیونکہ انٹلیکٹ کو فوقیت حاصل نہیں تھی بلکہ جو نقل ہے یعنی جو ٹریڈیشن ہے اس کو فوقیت حاصل تھی, لینگویج کو فوقیت حاصل تھی. تو کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے انٹلیکٹ کے مقابلے میں جو ٹریڈیشن ہے اس کو انڈورس کیا اور اسی کو جو ہے اسٹرینگتھن کیا, جس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کا جو رجحان تھا امت مسلمہ سے ناپید ہو گیا. تو یہ بھی کیا واقعی حقیقت ہے یا یہ بھی ایک مفروضہ ہے, اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. پہلے امام غزالی سے جو ہے شروع کر لیتے ہیں. اور سب سے پہلے تو انہی کی اپنی کتاب جو ہے المنقذ من الضلال جو بڑی مشہور ان کی کتاب ہے, یہ اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے, تو میں اس سے ہی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ویسے تو یہ عربک زبان میں کتاب ہے, اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی آپ کو مل جاتی ہے اور اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی ہے. تو میں اردو ٹرانسلیشن سے کچھ پارٹس جو ہیں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ امام غزالی کا موقف کیا تھا. کیا وہ ان عقلی علوم کے خلاف تھے, یا وہ یہ ہے کہ وہ ان کے مضر اثرات کے خلاف تھے. تو دیکھیں یہ بیسیکلی ان کی کتاب کا ایک چیپٹر ہے کہ ان کے علوم کی قسمیں کیا ہیں. تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے مطالعے کے مدعا کے لحاظ سے ان کے علوم کی 6 قسمیں ہیں: ریاضیات، منطق، طبیعیات، الہیات، سیاسیات اور خلقیات. تو ریاضیات یعنی میتھمیٹکس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا تعلق حساب، ہندسہ اور عالم کی حقیقت سے ہے، اور ان میں سے کسی چیز کا امور دینیہ کے اثبات و انکار سے کوئی تعلق ہی نہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ دین کے معاملات سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق تو حساب سے ہے، ہندسے سے ہے، نمبرز ہیں اور کیلکولیشنز ہیں، اس سے ہے. تو بلکہ یہ برہانی امور ہیں، ان کو سمجھ لینے کے بعد ان کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. یعنی ان کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ان کا. تو یہ کہنا ہے کہ خاص طور پہ امام غزالی کے بارے میں تو بہت سے اسکالرز نے یہ بات کہی نا کہ جی یہ تو کہتے تھے کہ میتھمیٹکس تو ہے، یہ تو شیطانی علم ہے. تو یہاں پہ تو بالکل واضح وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو اس کا تو کوئی کانفلکٹ ہے ہی نہیں دین کے علم کے ساتھ. لیکن وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس علم سے 2 مصیبتیں پیدا ہوئیں. وہ کیا تھی؟ پہلی آفت وہ کہتے ہیں کہ اس علم سے پہلی مصیبت یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو شخص اس پہ غور فکر کرتا ہے وہ اس کے دلائل کی قوت اور اس کی باریکیوں کو دیکھ کر ششدر رہ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے فلسفیوں کے متعلق وہ اچھا عقیدہ قائم کر لیتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ فلسفیوں کے تمام علوم وضاحت اور دلائل کی قوت کے لحاظ سے اسی قسم کے ہوتے ہیں. پھر وہ شخص لوگوں کی زبانی فلسفیوں کی کفریات اور لغویات اور شریعت کی توہین کی باتیں سنتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں کیونکہ میتھمیٹکس کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے فلاسفرز، تو کچھ باتیں جو ہے ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان سے لوگ متاثر ہو کے ان کی بری باتوں کو بھی انڈورس کر لیتے ہیں. تو یہ ایک وہ کہتے ہیں ہمیں کنسرن ہے اس کا سدباب ہونا چاہیے. پھر آگے جا کے دوسری آفت کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں ان کا موقف مزید واضح ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ دوسری آفت اسلام کے جاہل دوست کی پیدا کرتا ہے. وہ یہ گمان کرتا ہے کہ نصرت دین کا تقاضا یہی ہے کہ جو علم بھی فلسفیوں کی طرف منسوب ہو اس کا انکار کر دیا جائے. یعنی وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نادان جاہل دوست ہیں جو یعنی کسی کا علم جو ہو جو فلسفیوں کے طرف سے آ رہا ہے اسے کہتے ہیں غلط ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بات کرنا ان کا یعنی ایسی بات کرنا یہ غلط ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جاہل ہیں، حتیٰ کہ چاند اور سورج کے گرہن کے متعلق فلاسفہ کے اقوال کی بھی وہ تردید کر دیتا ہے، اور گمان کرتا ہے کہ اس سلسلے میں جو کچھ فلسفی کہتے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے. یعنی کلی رد کر دینا اس نالج کو، وہ اس کے خلاف تھے. انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. ان نالج جتنے بھی یہ نالج تھے
جن سب کو ڈیفینڈ کرنے والے امام غزالی ہیں. ہاں اصل مسئلہ ان کا یہ تھا کہ اس کے حوالے سے جو غلط نظریات پھیل رہے ہیں ان کو روکا جائے، ان کا سدباب کیا جائے. تو ایک طرح سے یعنی جس طرح ان کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک ویلن کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ تو ہیرو ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے خاص طور پہ جب فلاسفرز کی طرف سے طرح طرح کے ایسے عقائد گھڑ لیے گئے کہ جو اسلام کے خلاف جاتے تھے، تو مسلمانوں کا ایک طبقہ تو بہت زیادہ ان کے خلاف ہو گیا تھا، ان فلاسفرز کے خلاف ہو گیا تھا، اور ان کی طرف سے جو بھی نالج آ رہا تھا اس کے بھی خلاف ہو گیا تھا. اور وہ تو اس کے در پہ تھے کہ ان سب کو حرام قرار دے دیتے اور ان پہ کفر کے فتوے لگا دیتے، اور ان کے اوپر کفر کے فتوے لگے بھی. یہ تو امام غزالی ہیں، یہ ان کا احسان ہے امت مسلمہ کے اوپر کہ انہوں نے ان علوم کو ڈیفینڈ کیا، ان کا دفاع کر کے ان کو باقی رکھا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری آنسلاٹ تھی، اس کے باوجود بھی تقریباً 300-400 سال تک بھی جو ہے یہ علم کی روشنی وہ اپنا نور جو ہے وہ پھیلاتی رہی امت مسلمہ کے اندر. تو دیکھیں یہ کتنا واضح ہے معاملہ کہ امام غزالی کے اوپر جو ہے یہ الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ بات اس کے بالکل برعکس ہے. پھر منطق کے بارے میں آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ منطق کا علم ہے، اس علم کا بھی انکار یا اقرار کے لحاظ سے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. منطق کا لاجک کا جو علم ہے یہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ اس میں تو اس چیز سے بحث کی جاتی ہے کہ دلائل اور قیاسات کے طریقے کیا ہیں، برہان کے مقدمات کی شرطیں کیا ہیں، اور ان کو کس طرح ترتیب دیا جاتا ہے، حد صحیح کی شرائط کیا ہیں اور اس کی ترتیب کی کیفیت کیا ہے. یہ اور یہ کہ علم یا تو تصور ہوگا یا تصدیق، اور ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کا انکار ضروری ہو، بلکہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جنہیں متکلمین اور اہل نظر نے دلائل کے سلسلے میں بیان کیا ہے. فرق صرف عبارات اور اصطلاحات کا ہے، اور یہ تعریفات اور جو تفریعات میں مزید غور و فکر کرنے کا مثلا متکلمین جو ہیں وہ کرتے ہیں، وہ معاملہ علیحدہ ہے. تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں، علم طبیعیات یعنی فزکس یا فزیکل سائنسز ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس علم میں عالم سماوات اور ستاروں اور ان کے تحت جو اجسام مفردہ ہیں، مثلا پانی، ہوا، مٹی اور آگ، اور اجسام مرکبہ جیسے حیوانات، معدنیات اور معدنیات سے بحث کی جاتی ہیں، اور ان چیزوں میں تغیر اور امتزاج کے اسباب زیر بحث آتے ہیں. اور یہ ایسے ہیں جیسے علم طب میں انسانی جسم، اس کے اعضاء اور رئیسہ اور خادمہ اور اس کے مزاج کے استحالہ کے اسباب سے بحث کی جاتی ہے. جیسے علم طب کے اندر جو معاملات ہیں ان کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو فزیکل سائنسز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. اور جس طرح علم طب کا انکار شرائط دین میں سے نہیں، اسی طرح علم طبیعیات کا انکار بھی دین کی شرائط میں سے نہیں ہے، سوائے ان متعین مسائل کے جن کا ذکر ہم نے اپنی کتاب طاقت الفلاسفہ میں کر دیا. وہ انہوں نے واضح کر دیا کہ جو اس پہ کنٹروورشل نظریات پیش کیے گئے تھے فلاسفرز کی طرف سے یا علم طبیعیات کے ایکسپرٹس کی طرف سے، یعنی فزیکل سائنسز کے ایکسپرٹس کی طرف سے، ان کو ہم نے رد کر دیا ہے طاقت الفلاسفہ میں. اور وہ چند ہیں، وہ انہوں نے آگے پھر اس کو ذکر بھی کیا کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن پہ ان کو اعتراض تھا. یہ اگر اعتراضات حل ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر سیاسیات کے بارے میں وہ کہتے ہیں، پھر آگے علم و کلام کی بات بھی آتی ہے. تو یعنی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے ان کی اپنی کتاب سے ہی کہ ان کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ جو ہے ان علوم کے خلاف تھے، اور ان کی وجہ سے جو ہے اسلامک گولڈن ایج جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی. یہ بہت بڑا الزام ہے جو اس عظیم ہستی کے اوپر لگایا جا رہا ہے، جو اس کا دفاع کرنے والی ہستی تھی، یعنی جس نے ان علوم کو پروٹیکٹ کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے سامنے جو ٹرینڈ سامنے آتے ہیں، چاہے وہ جو اشعری ہوں، اشعری اسکالرز ہوں، چاہے ماتریدی اسکالرز ہوں، انہوں نے بھی یہی کام کیا. انہوں نے بھی جو عقل کی لیمیٹیشنز تھیں ان کا ادراک بھی کیا، اور جہاں جہاں پہ عقل استعمال ہو سکتی تھی اس کو انڈورس بھی کیا. تو یہ ایک بیلنسڈ جو اوپینین تھا امت مسلمہ میں پروان چڑھتا رہا، اور جس کی وجہ سے معاملات آگے بڑھتے رہے. ہاں آج معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آج ہم جو ہے جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، آج ہم نے سوچنا بالکل چھوڑ ہی دیا ہے. اور آج وہی جو صوفیزم کی جو تحریک تھی، خاص طور پہ صوفیزم کی بھی ظاہر بات ہے ملٹیپل دھڑے ہوئے، لیکن آج جو ایک باطل صوفیہ کا ایک ٹولہ جو ہے ہمارے پہ مسلط ہے، اس نے تو بڑا سوچنے سمجھنے کا جتنا بھی معاملہ تھا اسے ختم کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے آج امت مسلمہ اپنی ڈارک ایجز سے گزر رہی ہے. وہ اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ اس کا جو ہے الزام اب امام غزالی پہ نہیں رکھ سکتے. باقی رہی بات معتزلہ کی کہ معتزلہ کا کہ کیا نظریات تھے جن کے بارے میں کنسرن تھا مسلم امہ کے اسکالرس کو، اس پہ ہم انشاءاللہ پہ سیپریٹ ایک ولاگ کریں گے. لیکن آج صرف ہمیں یہ واضح کرنا تھا کیونکہ اس پہ بحث ہو رہی ہے.
ہونی بھی چاہیے اور مزید اس پہ گہرائی سے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ آخر اسلامک گولڈن ایج زوال سے دوچار کیوں ہوئی اور یہ کیا وجہ ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہم نے وہ عظیم اسکالرز جو ہیں ان کو پیدا کرنا چھوڑ دیا اور امت مسلمہ جو ہے اس والے سے ایک بانجھ پن کا شکار ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس کے بہت سے اور فیکٹرز ہیں، بہت سے عوامل ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. سپرفیشل انالیسس کے ذریعے سے کچھ شخصیات کو اس کا مورد الزام ٹھہرا دینا اور ایک خاص ایک مخصوص فرقے کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کرنا اور ان کو ایگزمپلیفائی کرنا جیسا کہ معتزلہ کے بارے میں کیا جا رہا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہے. وہ ہم جانتے ہیں کہ معتزلہ کیونکہ لبرل تھے اور وہ کیونکہ چیلنج کرتے تھے اسلام کے ورلڈ ویو کو، تو اس لیے جو ہے وہ لوگ جو آج بھی اسلام کے ورلڈ ویو کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو اس لیے انڈورس کرتے ہیں کیونکہ وہی ان کو تاریخ میں وہ ایک گروہ ایسا نظر آتا ہے جو ان کے نظریات کی جو ہے توثیق کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اصل مسئلہ وہی ہے کہ جو ہمارے نظریات کے مطابق گر ہوگا وہی ہیرو ہے، وہی اصل میں سچ پیش کر رہا ہے. باقی سب جو ہیں کیونکہ وہ ہمارے نظریات کے خلاف ہیں اس لیے ہم ان کو رد کر دیں گے. اور رد کرنے کے لیے کوئی بھی بھونڈا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں حقائق کی بنیاد پر آرگومنٹس کھڑا کرنا جو ہے وہ تو ہم نے کرنا نہیں، اور بس سپرفیشل انالیسس کر کے اور کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے پکڑ کے کچھ مغربی جو بھی اسکالرز ہیں ان کی کتابوں سے چیزیں لے کر بس اعتراضات کھڑے کر دینے ہیں تاکہ ایک جدید جو ذہن ہے، جو نوجوان ذہن ہے، وہ اس میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے. بس یہی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کو جیسا کہ وہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو اصل حقائق ہیں ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے سامنے حقیقت کھل سکے. جزاکم اللہ خیر.